محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس قرآن کا موضوع ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے اس عنوان پر 2 ویڈیو موجود ہیں، اور یہ آج والی ویڈیو انہیں 2 کا تسلسل ہے، یعنی ان کا اگلا حصہ، یہ تیسرا حصہ ہے۔ ان تینوں میں سورہ الحمد کی آیت الحمدللہ رب العالمین کی تشریح بیان کی گئی ہے، لہذا محترم سننے والوں اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اسی تسلسل میں لیا جائے اور ان 2 کے بعد اس کو دیکھا جائے، پھر اس سے کما حق کو استفادہ کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ انہی 2 کا اگلا حصہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف اللہ ہی کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب ربوبیت کرنے والا کہ اس نے سامان ربوبیت جو ہے ساری مخلوق کے لیے پیدا کر دیا ہے، اور سارے جہانوں کا، سارے جہان کتنے ہیں، اس کی تفصیل میری ایک اور ویڈیو جس کا عنوان ہے سارے جہانوں کا رب، اس میں دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے وہ ویڈیو دیکھی جائے، سارے جہانوں کا رب، جس میں بتایا گیا ہے کہ کائنات میں کتنے جہان ہیں۔ عزیزان گرامی، حمد 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک زبانی حمد، زبان سے اللہ کی تعریف کرنا، ایک اپنے عمل سے اللہ کو قابل تعریف ثابت کرنا۔ مثلاً یہ کہنا کہ اللہ رب ہے، اس نے ساری مخلوقات کے لیے سامان ربوبیت پیدا کیا ہے، عطا کیا ہے، یہ اللہ کی زبانی تعریف ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے ان بندوں کو جو ضروریات زندگی سے محروم ہیں، ان کی ضرورت کی چیزیں، ان کی ضرورت کی نعمتیں ان تک پہنچا دینا، کہ ان کی محتاجی، ان کی ضرورت مندی، ان کی حاجت مندی پوری ہو جائے، اور وہ دل سے اللہ کے قابل تعریف ہونے کا اعتراف کرنے لگے، یہ عملی حمد ہے، یہ عملی طور پر کی جانے والی حمد ہے۔ اللہ کے نبیوں نے یہی حمد کی ہے، زبان سے بھی اللہ کی تعریفیں کی ہیں، اور اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ رب کائنات
ہی قابل تعریف ہے۔ خاص طور پر آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ سلام علیہ نے اپنی تمام کوششوں خواہشوں سے ضرورت مند انسانوں کو ان کی ضروریات زندگی ان تک پہنچائیں، اور ان کے بعد حضرات خلفاء سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو جاگ جاگ کر لوگوں کی خدمت کرتے تھے، ان تک ضروریات زندگی پہنچاتے تھے، اس لیے کہ ان کے معلم محترم، معلم کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی تعلیم دی تھی، ان کی اسی طرح تربیت کی تھی، اور حضور خود لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے کام کر دیتے، ان کے لیے سودا سلب خرید دیتے، جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ ان تک پہنچا دیتے، ان کی احتیاج کو دور کرتے۔ یہ تھی اللہ کی عملی آمد۔ اللہ تعالیٰ کا ربوبیت کا نظام، یعنی اس نے ساری مخلوقات کی ربوبیت، اس کی پرورش کے لیے جو نظام جاری کر رکھا ہے، وہ انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات میں آج خود رائج ہے۔ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ آج خود ان کو نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں، اور انسانی دنیا میں اللہ کا نظام ربوبیت انسانی ہاتھوں سے رائج ہوتا ہے، اس لیے کہ انسانوں کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے، باقی مخلوقات کو اختیار و ارادہ نہیں ملا، انسان کو اختیار ملا ہے، چاہے تو اللہ کی تعلیم پر ایمان لائے، چاہے تو اس کے ساتھ کفر کرے، اور انسان کو ارادہ عطا کیا گیا، یہ اپنے ارادے سے آپٹ کر سکتا ہے، اچھائی کو یا برائی کو، ایمان کو یا کفر کو، یہ اس کی مرضی پر منحصر، اس کی ولنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے۔ لہذا انسانی دنیا میں اللہ کی نعمتیں بھی انسانوں کے ہاتھوں ملتی ہیں، اللہ کا جو نظام ربوبیت ہے انسانوں کے ہاتھوں رائج ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا محمد رسول اللہ سلام علیہ فرماتے ہیں، سورہ انعام کی آیت 162 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری صلاۃ یعنی میرا ہر فریضہ منصبی، و نسکی اور میری ساری جد و جہد اپنے فرائض کو ادا کرنے کا جو طریقہ کار میں اختیار کرتا ہوں، جو سٹرگل کرتا ہوں، جو کوششیں کرتا ہوں، وہ ساری کی ساری ان صلاتی و نسکی و محیای، اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی اللہ کا نظام ربوبیت،
اللہ کی ربوبیت عالمینی قائم کرنے کے لیے ہے۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میرے تمام فرائض منصبی اور ان کو ادا کرنے کے لیے کوششیں کاوشیں، میری زندگی، میری موت، میرا سارا کچھ اس لیے وقف ہے کہ اللہ کے عطا کردہ نظام ربوبیت کو عملاً نافذ کر کے اللہ کو لائق حمد و ستائش عملی طور پر ثابت کر دوں۔ انسانیت پکار اٹھے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی قابل تعریف ہے۔ چنانچہ سیدنا محمد رسول اللہ نے سلام علیہ اپنی دن رات کی جد و جہد سے، اپنی دن رات کی سٹرگل سے اللہ کا عطا کردہ نظام ربوبیت، جس میں کوئی محتاج نہ رہے، کوئی ضرورت مند نہ رہے، ہر کسی کی ضرورت پوری ہو، وہ نظام قائم کر کے ثابت کر دیا کہ اللہ ہی قابل تعریف ہے۔ یوں حضور اکرم سلام علیہ نے اللہ کی عملی حمد کی ہے۔ حضور حامد بھی ہے، حضور محمود بھی ہے۔ حامد جو تعریف کرتا ہے، حمد کرتا ہے، اور محمود جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ حضور نے اس انداز سے اللہ کا عطا کردہ دین قائم کیا کہ انسانیت پکار اٹھی کہ یہ ہستی جو ہے یہ محمد ہے، یعنی یہ قابل تعریف ہے۔ محمد محمد کا چرچا ہو گیا پوری دنیا میں، اور جو سب سے بڑھ کر حمد کرنے والا ہو اسے احمد کہتے ہیں، اور جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ یوں میرا نبی احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، اس کا نقش قدم مقصود بھی ہے، اور وہ قرآن میں موجود بھی ہے۔ اسی پر عمل کر کے ہم آج بھی اللہ کی عملی حمد کر سکتے ہیں۔ جب صدیق اکبر اور فاروق اعظم اپنے پیارے نبی کے اتباع میں راتوں کو جاگ جاگ کر لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے تھے، ان کی ضروریات زندگی پہنچاتے تھے، اور جب ان لوگوں کو مل جاتی تو وہ لوگ پکار اٹھتے کہ جس رب نے یہ نظام عطا کیا ہے وہ رب ہی قابل تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ راتوں کو جاگ کر ادا کرے جو سنت فاروق کی، راتوں کو جاگ کر ادا کرے جو سنت فاروق کی، صدیق دنیا کو پھر ایسا رہنما چاہیے۔ عزیزان گرامی، آج پھر ایسے رہنما کی ضرورت ہے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ سبق پہلا ہے، یہ کتاب خدا کا، حالی فرماتے ہیں سبق پہلا ہے یہ کتاب خدا کا، کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ قرآن نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر سارے انسانوں کو ایک دسترخوان پر بٹھا دیا ہے، سب کے لیے ایک جیسی ضروریات زندگی، ایک جیسے حقوق، ایک جیسی نعمتوں کا اعلان کیا ہے۔ اس لیے وہ تمام جہانوں کا ایک جیسا رب ہے، وہ کسی کا تھوڑا یا زیادہ رب نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ سب کا ایک جیسا رب ہے۔ تو میرے پیارو، آج ہم نے بھی اپنے پیارے نبی کی
اطاعت میں، ان کے اتباع میں ہم نے بھی انسانوں کو ان کی ضروریات زندگی بہم پہنچانے والا اللہ کا نظام ربوبیت قائم کرنا ہے۔ سارے دکھوں کا ایک علاج، اللہ کی دھرتی، اللہ کا راز، کوئی نہ رہے کسی کا محتاج، اللہ کی دھرتی، اللہ کا راز۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کی تشریح۔ بہت شکریہ۔